روایتوں میں آیا ہے کہ درازی عمر کی بھی فضیلت ہے. بندہ جب 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے کیا کیا انعامات اور فضیلتیں ملتی ہیں بتائے، مجھے معلوم نہیں. حج عمرے کی زیارت کے لیے جاتے وقت تو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو روتے ہیں، آنے کے بعد ملاقات پر کیوں روتے ہیں؟ وہ جو کرتا ہے اس سے پوچھو نا. ریلی انٹرپرائزر چندن پوری گیٹ یہ کاروبار کرتے ہیں زمین کا، ٹائلز کا، مکانات کا. اس گروپ میں روپیہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تفصیلات کا علم ہوگا تو جواب دیں گے. ان کا کیا طریقہ کار ہے، شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے، تحقیق کرنی پڑے گی. 6 پلی والی ٹوپی اور اسی طرح پگڑی پر کیا ہر کوئی نہیں پہن سکتا ہے یا صرف علماء اور مفتیان کرام کے لیے خاص ہے؟ ٹوپی کوئی بھی پہن سکتا ہے. ننگے سر نہیں رہنا چاہیے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. سر ڈھانک کر کے رہنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر نہیں رہتے. صرف جب آپ احرام میں تھے حج کی حالت میں تو آپ کا سر ننگا تھا، باقی کبھی آپ ننگے سر نہیں رہے. یہ آپ کی سنت دائمی ہے. عجیب بات ہے، آج ایک طبقہ ایسا ہے جو نماز میں بھی ٹوپی نہیں پہنتا اور وہ اس کی دلیل مانگتے. حضور کے عمل سے بھی بڑھ کر کوئی دلیل ہوگی؟ حضور کے عمل سے بھی بڑھ کر کے کوئی دلیل ہوگی؟ ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم ایک روایت بتا دو کہ حضور نے احرام کے علاوہ ننگے سر رہے ہوں، ایسی کوئی ایک روایت بتا دو. تو یہ عجیب قوم ہے، نماز بھی ننگے سر پڑھتے ہیں. تو سر ہمیشہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستار، صافہ، پگڑی باندھا کرتے تھے اور اس کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی. لیکن دستار کون باندھے گا اس سے پہلے میں بتا چکا. یہ حضور کی سنت ہے لیکن مخصوص لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دیا ہو. تو یہ سنت خصوصی ہے، عمومی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نسبت، اپنی معرفت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ کسی کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال کر دے، وہ آدمی پگڑی باندھے. بڑے علماء ہیں، اکابرین ہیں، قاضی ہیں، ایسے لوگ. طوطا اور اس طرح کی چھوٹی رنگ برنگی چڑیاں پالنا کیسا ہے؟ جائز ہے، پال سکتے، لیکن بے زبان جانوروں کی نگہداشت، ان کے کھانے پینے کا انتظام ضروری ہے. حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، عبادت گزار. وہ ایک بلی کو گھر میں باندھ کر کے رکھی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بندھی ہوئی ہے تو اپنا کھانا پینا خود نہیں تلاش کر سکتی تھی. اس نے خود بھی نہیں دیا، وہ مر گئی. حدیث پاک میں آتے اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا. اور ایک فاحشہ عورت تھی، سفر کر رہی تھی جنگل میں، پیاس کی شدت سے پریشان تھی. راستے میں کنواں ملا، ڈول رسی نہیں تھی. اس نے اپنے پیر کا چمڑے کا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے کو پھاڑا، باندھا اور اس کو پانی میں لٹکا کر کے موزہ بھر کے پانی نکالا اور اس سے اپنی پیاس بجھائی. اس میں سے جو پانی نیچے گرا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا آ کر کے وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا. تو اس کو ترس آیا کہ میری طرح یہ بھی پیاسا ہے. تو اس پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا. اللہ نے اسی پر اس کی مغفرت کر. تو بے زبان جانور بھوکا پیاسا ہو تو پھر وہ کس سے فریاد کرتا ہے؟ اور اس حالت میں اس کا بھوک پیاس کی شدت سے تڑپنا اور مر جانا آدمی کو جہنم میں لے کر کے جائے گا. تو پال تو سکتے ہیں جانور، لیکن اگر پالا ہے تو اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اب اسے رکھنا نہیں ہے اور ہندا کے گھر والے طلاق کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے طلاق ہو گئی ہے تب وہ میاں بیوی نہیں ہے.
اب ان کا ساتھ میں رہنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر بچے یا بڑے کے ہاتھ سے قرآن گر جائے تو اس بے ادبی کا کفارہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے تو نہیں گرا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے قرآن کریم کے ساتھ یہ حرکت کی تو وہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ہو گئی، انجانے میں نہ چاہتے ہوئے یہ عمل ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر صدقہ وغیرہ دینا چاہیے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر 1 یا 3 سجدے ہو جائیں تو کیا نماز ہوگی؟ ایک سجدہ اگر کیا، ایک رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر 3 کر لیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ ایک باپ کے 3 لڑکے ہیں، اس میں سے ایک لڑکے سے اس کا باپ خوش رہتا ہے، دوسروں سے ناخوش رہتا ہے، تو اس باپ نے اپنے چہیتے بیٹے کو زیادہ حصہ دیا، دوسروں کو محروم کر دیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی محبت اور نفرت کی بنیاد پر اولاد کے درمیان مال تقسیم کیا اور جس سے خوش تھا اس کو زیادہ دیا اور جس سے ناراض تھا اس کو محروم کر دیا یا کم دیا، تو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی دیتا تو ہم کو آدھی روٹی بھی نہیں ملتی۔ ہم تو رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے، اس کے بعد بھی اللہ ہمیں دیتے، اس لیے کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے عاق کرنا یعنی اولاد کو محروم کرنا جائز نہیں، اور شریعت نے یہ حق نہیں دیا۔ میں حفظ کر رہا ہوں، میں جب اپنا یاد کرنے بیٹھتا ہوں تو سر درد کرنے لگتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، دماغ کمزور ہے، کسی حکیم سے علاج کرائیں۔ بادام، اور وہ بھی مامرا بادام، رات میں پانی میں بھگو دے اور صبح چھیل کر کے اس کو پتھر کی کھرل میں گھس کر کے اس میں کچھ مٹھاس ملا کر کے، شہد ملا کر کے اس کو چاٹے، دماغ کو قوت ملے گی۔ بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ مکروہ ہے۔ مسلم فنڈ سے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ احتلام اگر ہو جائے تو غسل واجب ہوگا یا صرف ناپاک جگہ دھونے سے پاک ہو جائے گی؟ غسل واجب ہو جائے گا۔ صرف دھو لینے سے جہاں ناپاکی لگی ہے آدمی پاک نہیں ہوگا۔ بینک میں جمع شدہ رقم سے جو سود شامل ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جتنا اپنے اصل پیسے پر زیادہ رقم ملی ہے وہ بلا نیت ثواب اس کی نحوست سے بچنے کے لیے کسی مستحق اور غریب کو دینا چاہیے، صدقہ نہیں، اس کی نحوست سے بچنے کے لیے۔ نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں کافرون غلطی سے پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ فرض نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے یعنی جان بوجھ کر کے، اور اگر انجانے میں ہو گئی تو نماز، فرض نماز میں بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نفل نمازوں میں آدمی بے ترتیب بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی آگے پیچھے سے۔ ہر نبی کے آخر میں علیہ السلام لگا ہوتا ہے، لیکن حضور کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا ہے اس وجہ سے، اور یہ ایک اصطلاحی طریقہ ہے، اصطلاحی طریقہ ہے۔ باقی یہ دعا ہے، علیہ السلام بھی دعا ہے، علیہ الصلاۃ والسلام بھی دعا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے، صحابہ کرام ہوں تو رضی اللہ عنہ ہے، اور بعد میں تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے نیک بندوں کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ اسکول میں عہد لیتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے خود کو وقف کرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا یہ قسم کھا سکتے ہیں؟ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اور اچھے کاموں کے لیے قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے قسم کھائی ہے تو اس کا پورا کرنا
ضروری ہے۔ وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں کے کام آتا رہوں گا۔ اگر آدمی ہمیشہ دوسروں کے کام آتا رہا تو قسم پوری ہوگی، اور نہیں کام آیا تو قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ امام کیسے نیت کرے؟ امام نیت کرے گا، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء کی بحیثیت امام۔ مقتدی لوگ نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے۔ جو شخص گھر پر نفل نماز پڑھے اس کا اجر میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ملے گا۔ ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، میرے علم میں نہیں۔ زید نے خواب میں سجدے والی آیت کی تلاوت نہیں کی، کیا تو زید کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا؟ نہیں کرنا ہوگا، واجب نہیں ہوگا، کر لے تو ثواب ملے گا۔ اگر ایک مسجد میں ایک دفعہ جماعت ہو چکی ہے تو دوسری دفعہ جماعت کرنا کیسا ہے؟ جماعت ثانی مکروہ ہے۔ محلے کی مسجد میں جہاں باقاعدہ امام ہے اور لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں دوسری جماعت مکروہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جماعت کا مقصد یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک ساتھ جمع ہوں، اور اس سے کافروں پر ہیبت پڑے گی اور ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوگی۔ اس کے لیے جو ہے ایک ساتھ جمع ہونا چاہیے۔ اور جماعت ثانی میں مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو جماعت کا اہتمام نہیں رہتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، جماعت کا ٹائم ہو گیا، بولے اپنے پڑھ لیں گے جا کے۔ تو اس میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہی نہیں۔ اور اگر راستے کی مسجد ہے جہاں امام مؤذن ہے لیکن مسافر آتے جاتے رہتے نماز پڑھتے رہتے ہیں تو وہاں جماعت کر سکتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا أمسينا منك بنعمة وعافية وستر وتوفيق فالحمد لله على ذلك فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔